الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من اوفى بعہدہ واتقى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہود کی وہ عادت بیان کی جو انہوں نے دین بنا رکھا تھا کہ ہم بنی اسرائیل کے ساتھ معاملات جو کرتے ہیں وہ اللہ کے آگے جواب دیں ہیں، اور جو غیر بنی اسرائیل ہے، امی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، ان سے جو بھی ہم ہڑپ کر دیں، مال معاہدہ توڑ دیں، دھوکہ دے لیں، اس کا ہم پر کوئی بات پروس نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ تم جھوٹ باندھتے ہو اللہ پر، اللہ نے اس طرح کا کوئی دین نازل نہیں کیا۔ تو آج اللہ ایک اصول بتا دیتے ہیں قیامت تک کے لیے، یہودیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے۔ بلا، اللہ کہتے ہیں کیوں نہیں، بلکہ، بلا ہوتا ہے بلکہ، اصل بات یہ ہے من، جو آدمی بھی اوفا، وفا کرے، پورا کرے، بے عہد ای، اپنے وعدے کو، عہد وعدے کو کہتے ہیں، جو بندہ بھی اپنے وعدے کو پورا کرے، واتقا، اور دل میں تقوی کو جگہ دے دے اور ڈرتا رہے، تو یہ لکھ لو فإن اللہ، بس بے شک اللہ، یحب، محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پسند کرتا ہے، المتقین، اس طرح کے متقی لوگوں کو کہ جو وعدہ بھی پورا کرے اور دل میں اللہ کا تقوی بھی ہو، تو اس طرح کے متقی لوگ اللہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اب یہ من، جو آدمی اوفا، وفا کرے، پورا کرے، بے عہد ہی، وعدہ، وعدہ کوئی بھی دو فریق ہوتے ہیں، وہ آپس میں ایک معاملہ طے کرتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہمارے درمیان ڈن ہو گیا، تو وہ اس کو پورا کرنا، اس کو وعدہ کا پورا کرنا کہتے ہیں۔ ایسے اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا اور بڑے خوبصورت بنایا، یعنی اتنا خوبصورت، ہاتھ پاؤں، ناک، آنکھیں، ہر چیز جو ہے نا بنائی بھی، اور اس میں پیچھے ایسی سافٹ ویئر رکھا ہے کہ وہ دیکھ رہی ہیں، آنکھیں، کان سن رہے ہیں، دماغ سوچ رہا ہے، ہاتھ اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ اتنا خوبصورت بنایا اللہ نے، اور وعدہ ایک ہی لیا کہ انسان تجھے میں نے بنایا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تجھ کو صرف میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے، یعنی تو نے بندگی میری کرنی ہے، تو میرا بندہ ہے، میں نے تجھے بندہ بنایا ہے اور میں معبود ہوں، صرف یہ وعدہ ہے۔ تب جو بھی پیغمبر آتا ہے وہ آ کے یہ وعدہ لیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا معبود کو نہیں، اس چیز پر ایمان لانا ہے، اور جو اللہ نے کام دیے ہیں آسمانی کتابوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے، ان پہ عمل کرنا ہے، جن سے پرہیز کی ہے ان سے بچنا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ انسان کا وعدہ ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں جو اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، کہ اللہ نے اتنا خوبصورت بنا کے، دماغ دے کے، وعدہ ایک لیے بھی بندے میں نے بنایا ہے، تھوڑی سی زندگی دی ہے، جنت تیرے ابا جان آدم علیہ السلام کو دکھا کے آگے ہوں، تم نے اگر یہ مختصر مدت، اور اللہ نے جو انسان کی یہ بنائی ہے نا ساری جسامت، اس کے اندر اتنا خوبصورت نظام رکھا ہے۔ یہ میں تھوڑا ساتھ دلانا چاہتا ہوں کہ
اس کے سسٹم اس کے اندر ایسا ہے، یقین جانے آج کل یہ یو پی ایس، یہ سولر سسٹم، یہ کیا کیا آ گئی ہیں جدید سے جدید۔ اللہ نے انسان کو جب بنایا اس کے اندر ایک ایسا الیکٹرک سسٹم رکھا ہے پکا، کوئی چارجنگ کی ضرورت نہیں، کوئی سولر کی ضرورت نہیں، کوئی 3 شو پاور کی ضرورت نہیں، ایٹومیٹکلی ایسے سیلز ہیں کہ وہ چارج ہوتے ہیں، اور وہ بندے کو مسلسل جتنی اللہ نے عمر دی ہے، اگر بندہ خود بات پریدیاں نہ کرے تو وہ سیلز اس کے اندر بجلی بناتے رہتے ہیں، اور اگر یہ تھک جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے کوئی چارجنگ کی ضرورت نہیں، سو جا، ایک تو سکون کی نیند سو، ایک تیری بیٹری پھر ساری چارج ہو جائے گی۔ اندر ہی سیل ہے، وہ ایسی چارج کرتے ہیں کہ آنکھیں بھی درست ہو جاتی ہیں، دیکھنے لگ جاتی ہیں، جو بندہ پڑھ پڑھ کے بھی تھک جائے، آنکھیں تھک جائے، وہ بھی نیند اس کو گھیر لیتی ہے اور آٹومیٹک چارجنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوگا تو آنکھوں کی تھکاوٹ دور ہو چکی ہوگی اور نئی چارجنگ سے فریش فل لائٹ ہوگی۔ ایسے کان بھی، جسامت میں بھی ہاتھ تھک گئے ہیں، پاؤں، جسم، سو جاؤ، ایٹومیٹک چارجنگ کا نظام پورے کا پورا سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے، یہ اندر شروع ہو جاتا ہے۔ اتنا خوبصورت بندے تجھے اس لیے بنایا ہے کہ جو میں تجھے دنیا میں موقع دے رہا ہوں 60 سال 70 سال، اس میں جو میں نے تیرے سے وعدہ لیا ہے نا، لا الہ الا اللہ، تو نے کلمہ پڑھا ہے، ایمان لایا ہے مجھ پر، اس کی پاسداری کرنی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جو بندہ بھی من اوفا، وفا کر دے، پورا کر دے، بیاخ دے ہی، میرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے کہ تیرے سوا کسی کی بندگی نہیں کروں گا، اور میرے بندوں سے دنیا میں جو بھی وعدہ کرے گا، قول و اقرار کرے گا، اس کو وہ پورا کرتا رہے۔ اور یہ تو ہوتا ہے زبان سے وعدہ، ہر بندے کو پتہ ہے یہ اس نے ذمہ لے لیا ہے، میں یہ کروں گا، لیکن دل کی حالت ہے واتقا، اور دل میں بھی اللہ کو جگہ دینی ہے، اللہ کا ڈر رکھنا ہے، اللہ نے جن چیزوں سے پرہیز کیا کرتا رہو۔ تو جا پھر سن لے، فإن اللہ، وہ اللہ جس نے تجھے اتنا پیارا جسم دیا، وہ اللہ یحب، تیرے سے محبت کرے گا، اور یہ محبت تجھے آخرت میں کام آئے گی، اس دنیا میں بڑی کام آئے گی۔ جب تو پریشان ہے تو اللہ کو پکارے گا، اللہ کی محبت تجھے اپنے دامن میں لے لے گی، لیکن آخرت میں جب تیرا یہ سارا سسٹم شارٹ ہو جائے گا، یعنی آج جو تیرے اذن میں دیے ہوئے ہیں، تیرے اختیار میں دیے ہوئے ہیں، اس دن یہ تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ پاؤں جو آج تیری مرضی سے چلتے ہیں، یہ تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ اس دن یہ تو اتنا بے بس ہوگا کہ تو اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اپنی زبان سے بول نہیں سکے گا، بلکہ یہ حقیقت کی گواہی دیں گے۔ اس وقت تجھے اللہ کی محبت یاد آئے گی۔ تو اللہ کہتا ہے اگر تو وعدہ پورا میرے ساتھ کرتا جا، میرے سوا عبادت کسی کی نہیں کرنی۔ تبھی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو شرک سے بچ گیا نا، اسے امید رکھنی چاہیے کہ وہ جنت سے بچ جائے گا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو پکارنا نہیں، ایسے ڈرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ آگے اللہ نے بتایا کہ جو اس کے الٹ چلتے ہیں، بات بالکل ایک نقطے کی ہے، سمجھ آ جائے، وہ آگے بیان کر دی ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یعنی جو اللہ کا وعدہ بھول جاتے ہیں، تقوی دل میں نہیں جگہ دیتے، تو وہ کیسے ہیں؟ بے شک وہ لوگ یشترون، جو فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں۔ بیچنے کا مطلب ہے قیمت وصول کر لیتے ہیں۔ جب کوئی چیز بیچی جاتی ہے اس کے بدلے میں قیمت وصول کی جاتی ہے، تو کہتے ہیں اللہ وہ قیمت وصول کر لیتے ہیں۔ کیا؟ بے عہد اللہ، وعدہ اللہ سے کیا ہوا ہے، قیمت دنیا میں جیب میں ڈال رہے ہیں، دنیا کا مال، اللہ کے عہد کے بدلے وہ قیمت وصول کرتے ہیں۔ وَأَيْمَانِهِمْ، یہ الف کے اوپر زبر آ جائے نا، ایمان، تو یہ قسم ہوتا ہے، الف کے نیچے زیر آ جائے ایمان، تو یہ دل کی کیفیت جو یقین ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ الف کے اوپر جب بھی زبر آئے آپ سمجھیں گے یہ جو ہم قسم اٹھاتے ہیں، قسم اللہ کی، یہ ایمان وہ ہوتا ہے۔ ان الذین یشترون، بے شک وہ لوگ جو فروخت کر دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں قیمت لے لیتے ہیں۔ کیا فروخت کرتے ہیں؟ بے عہد اللہ، اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، قیمت دنیا میں لے رہے ہیں۔ وَأَيْمَانِهِمْ، اور اپنی قسموں کی بھی قیمت لیتے ہیں۔ کیا؟ سامنن قلیلا، حقیر سی، تھوڑی سی قیمت۔ سمن کہتے ہیں یہ جو ریز گاری ہوتی ہے، پہاڑ نہیں لبیدہ، خاص طور پہ ہمارے زمانے میں ٹیڈی پیسہ 5 پیسے،
یہ چوانی ٹھیانی یہ سب ہوتی تھی، وہ جو ریز گاری ہوتی ہے اس کو سمن کہتے ہیں، چاہے وہ بوری بھی بھر دے نا۔ ایک دوست میرا کہہ رہا تھا یہ ریاکاری ہوتی ہے جو نوٹ پھینکتے ہیں شادیوں پہ، وہ ایسے 10 کے اتنے پھینک رہے تھے، اس نے کہا یار ایک 5,000 ادھر ایک ہی پھینک دو تو سارا معاملہ ختم ہو جائے۔ اگر پیسے پھینکنا مقصد ہے تو پھر 5,000 والے پھینک دو، پھر تمہیں پتہ چلے کہ کتنی دیر تم پھینک سکتے ہو۔ لہذا یہ جو گھٹیا مال ہوتا ہے نا تھوڑا سا، دنیا کا تو سارا مال بھی کبھی اکٹھا ہو جائے تو اللہ کے نبی نے اس کو مچھر کے ایک پر کے برابر بھی قرار نہیں دیا۔ تو یہ دنیا کا مال وصول کرنے کے لیے سامنن قلیلاً، حقیر سی قیمت لینے کے لیے، دنیا کی کمائی کے لیے، اپنے پیٹ کی غرض پوری کرنے کے لیے اللہ کے وعدے کو بھی بھول جاتے ہیں اور قسمیں بھی اٹھاتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بدلے میں دنیا کی کتنی کمائی کر لیتے ہوں گے۔ تو اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دی ہے۔ حضرت بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے، کھانے کے لیے اگر جھوٹی قسم اٹھا دیتا ہے تو اللہ رب العزت کو قیامت والے دن غضب کی حالت میں پائے گا، یعنی اللہ اس سے بڑے غصے میں ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، ان الذین یشترون بعہد اللہ۔ تو جب یہ بیان وہ کر چکے تو ابو وائل کہتے ہیں کہ اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جید صحابی ہیں، وہ آئے، انہوں نے کہا یہ آیت تو میرے معاملے میں نازل ہوئی ہے، میرے چچا زاد بھائی تھے، ان کی زمین میں کنواں میرا تھا تو وہ مجھے کنواں نہیں دیتے تھے، میں اپنا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے کے آیا تو آپ نے ان کو بلایا اور مجھے کہا کہ دیکھیں تم گواہی پیش کرو، ثبوت دو۔ میں ثبوت نہ دے سکا تو انہوں نے کہا پھر تم قسم اٹھاؤ دوسرے فریق کو۔ تو جب یہ کہا تو فوراً میں نے کہا کہ اگر تو قسم کا معاملہ ہے یہ تو قسم اٹھا دیں گے، یہ قسم اٹھا کے تو کنواں لے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو اپنے مومن بھائی کا، کسی مسلمان بھائی کا حق کھانے کے لیے جھوٹی قسم اللہ کی اٹھاتا ہے، اللہ قیامت والے دن اس سے غضبناک ہوگا۔ آگے پوری وضاحت آیت کی پڑھتے ہیں، سمجھ آ جاتی ہے کہ اولئک، اللہ کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں، آخرت کا نظارہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، دنیا میں ان کو دیکھ لو، لا خلاق، لا بالکل نہیں، خلاق عیسیٰ، ان کا حصہ ہی کو نہیں ہے، لہم ان کے لیے فی الآخرات، آخرت میں اللہ نے ان کا حصہ ختم کر دیا ہے، ان کا کوئی دوسری زندگی میں حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، وا اور لا نہیں، یکلم کلام کرے گا، ہم ان سے، اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ اللہ ایسے بندوں کو منہ لانا، ان سے مخاطب ہونا، بات کرنا، سننا پسند ہی نہیں کرے گا، یعنی ان جی ساتھ آخرت میں ختم ہو جاتا ہے۔ کون سا؟ جو اللہ کا وعدہ اور قسم اٹھا کے دنیا کا مال اس کے بدلے میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، وصول کرتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ پہلے یہ، دوسرا ولا یکلمہم اللہ، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ، کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ ولا ینظر، اور نہ نظر کرے گا اسے، دیکھے گا بھی نہیں، ولا ینظر، اور نہیں دیکھے گا، نہیں نظر کرے گا، الیہم ان کی طرف۔ روز معاشر جب یہ بیچارے آس لگا کے لوگ بیٹھے ہوئے اللہ کی رحمت، اللہ ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے۔ ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کریں گے، یعنی کوئی گناہ معاف کر کے، اللہ جو ہمارے ساتھ پلیتی لگی ہوتی ہے گناہ کی، اللہ قیامت والے دن بھی رحم فرما کے بندے کو معاف کر دے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے ولا یزکیہم، اللہ ان کے گناہ معاف نہیں کریں گے، اللہ ان کو پاک نہیں کریں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ، ان کے لیے عذاب علیم، درد والا عذاب ہوگا۔ جب اللہ دیکھیں گے ہی نہیں، جب اللہ تعالیٰ بات نہیں کریں گے، جب اللہ تعالیٰ معافی کا پہلے اعلان کر رہے ہیں کہ ایک آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایسی ایک ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ
حضرت عمرو القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا ایک نا حضر موت ازری سے زمین کا جھگڑا تھا، وہ مجھے زمین نہیں دے رہا تھا، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، آپ نے اس ازری کو بلا لیا اور ازری سے کہا کہ ثبوت دو، یہ زمین تیری ہے، ثبوت دو، تو وہ ثبوت نہ دے سکا، تو آپ نے عمرو القیس سے کہا کہ تم قسم اٹھاؤ کہ یہ تیری ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولا تو وہ ازری فوراً بولا مجھے رب کعبہ کی قسم، اگر تو قسم سے معاملہ کرنا ہے یہ قسم تو اٹھا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو وہ اپنے مومن بھائی کا مال عزم کرنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم اٹھائے گا، اللہ رب العزت قیامت کے دن یہ آیت پڑھی کہ اس کو بالکل آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اللہ غضب سے ملیں گے، کلام نہیں کریں گے، نظر نہیں کریں گے، پاک نہیں کریں گے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کہتے ہیں عمرو القیس کہ جب میں نے یہ آیت سنی تو میں نے کہا یا رسول اللہ، جو بندہ اپنا حق ترک کر دے، اتنا سخت معاملہ آخرت کا، تو اسے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت۔ تو اسی وقت عمرو القیس نے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائے، میں ساری زمین اس کے حق میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یعنی جب آخرت کا معاملہ دل میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر دنیا کا کیر مال، زمین ہو، مال ہو، سونا ہو، بھینس ہو، گائے ہو، بکری ہو، تو اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح قسم کے معاملے میں بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ بازار میں مال تجارت لے آیا، اس نے رکھ کے بیچنا شروع کیا، پھر ساتھ ساتھ وہ گاہک کو قسمیں اٹھا رہا ہے کہ میں نے اتنے کا لے کے آیا ہوں، میرا اتنے کا آیا ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے اتنے فلاں پیسے دے رہا تھا۔ یعنی یہ بڑی ہمارے لیے نا سوچ کا مقام ہے۔ وہ کہتا ہے جی فلانے نے اتنے پیسے مجھے دے دیے، لگا دیے، حالانکہ اس نے اتنے نہیں لگائے، کہتے ہیں میری اتنے کی چیز آئی ہے، حالانکہ اتنے کی نہیں آئی، تو وہ اپنے بھائی کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ قیامت کے والے دن اس کو غصے کی حالت میں، غضب کے ناک حالت میں ملیں گے، یہ ہے۔ اور ایک آخری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ رب العزت یہ آیت پڑھی ہے کہ ان سے نہ کلام کریں گے، نہ ان کو دیکھیں گے، نہ ان کو پاک کریں گے، ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ بڑے ہی نامراد ہوں گے یا رسول اللہ، جن کو اللہ دیکھیں گے بھی نہیں اور اللہ ان سے بات بھی نہیں کریں گے، جب اللہ کی رحمت کے محتاج ہوں گے۔ تو بتائیے وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلا وہ متکبر جو اپنی شلوار طامت کو ٹخنوں کے نیچے رکھتا ہے، لٹکاتا ہے تکبر کی وجہ سے، اللہ اس سے بھی یہ معاملہ کریں گے۔ اور دوسرا جو اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتا رہتا ہے، اس سے بھی اللہ یہ معاملہ کریں گے۔ اور تیسرا وہ بندہ جو کسی سے نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، پھر اس کو احسان جتلاتا رہتا ہے، تو نے احسان اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ سے نیکی کا صلے کی امید رکھ، تو جتلاتا ہے۔ ان تینوں سے اللہ یہ والا معاملہ کریں گے۔ اللہ اس سختی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور آگے وَإِنَّ، اور بے شک مِنْهُمْ، ان میں سے اہل کتاب کی بات چلی ہوئی ہے، اور چونکہ کلام جامع ہے آج بھی اسی طرح زندہ ہے، اسی طرح ہمارے لیے اس میں سبق ہے، جو اوپر ہے یہودیوں کے لیے وہی ہمارے لیے بھی ہے۔ آج ہم نے بھی غور کرنا ہے کہ یہ اپنے اللہ کے ساتھ جو وعدہ ہے اس کو ہم نے ہر لمحے یاد رکھنا ہے، اور دل میں اللہ کو تقوی وہ رکھنا ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں، تو پھر اللہ کی محبت کے حقدار ہو جائیں گے۔ اب پھر یہودیوں کا ایک معاملہ ہے وَإِنَّ، بے شک مِنْهُمْ، ان میں جو اہل کتاب تھے یہودی عیسائی، ان میں لَفْرِیقًا، لا یہاں ہوتا ہے لازمی یقینی، فریقاً ایک گروہ ہے، یعنی چند لوگ ایسے ہیں، ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ عالموں کی بات ہو رہی ہے، ذرا غور سے سننا ہے۔ یلوون، یلوون کہتے ہیں یہ بل دینا، زبان کو مروڑنا، ہیر پھیر کرنا۔ اس کا صحیح ترجمہ تو یہ ہے کہ جب کبھی ہم چھوٹے تھے نا تو یہ گندم کو باندھنا ہوتا ہے، تو پرالی ہوتی تھی، وہ کہتے ہیں لے بھائی تو وٹ دے، ہم وہ کلی سے وٹ دیتے، وہ ایک ایک تنکا لگاتے جاتے، وہ جو ہم وٹ دے رہے ہیں نا وہ صوب بنا رہے ہیں، وہ جو اس میں وہ پرالی ایسے گھومتی چلی جاتی ہے، اس کو یلوون کہتے ہیں، لپٹنا، مروڑنا،
اب الفاظ زبان سے اس طرح ادا کرنے، تو یہ ہے وَإِنَّ بے شک یہ عالموں کی بات ہے، اہل کتاب میں سے کچھ عالم ایسے ہیں، لفریقن کچھ لوگ ایسے ہیں، یلوونا وہ مروڑتے ہیں زبانوں کو، السنتہم زبان کو، لسان العربی عربی زبان، ہم اپنی وہ اپنی زبان کو مروڑتے ہیں، بال دیتے ہیں، بالکتاب آسمانی کتاب پڑھتے ہوئے، جو کتاب ان کے پاس تورات اور انجیل ہے، جب اس کو وہ پڑھتے ہیں تو وہ اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں، ہیر پھیر کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ لِتَحْسَبُوهُ تاکہ حساب لگائیں اس کے بارے میں، گمان کریں اس کے بارے میں، سمجھ لیں لوگ اس کو، من الکتاب یہ کتاب میں سے پڑھ رہا ہے، یعنی یہ کتاب ہی ہے جو یہ زبان سے ادا کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے وما ہوا اور نہیں ہے وہ من الکتاب، من ہوتا ہے سے، وہ الکتاب یعنی آسمانی کتاب میں سے نہیں ہے، وہ بات کتاب میں ہے ہی نہیں۔ اور ساتھ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں ہوا یہ جو میں باتیں سنا رہا ہوں وہ عالم کہتے ہیں من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں تو میں سنا رہا ہوں، وعظ کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کہتا ہے وما ہوا اور نہیں ہے وہ من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں، تو پھر کیوں وَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں اللہ اللہ کے اوپر، الکاذبہ جھوٹ، وہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جو علماء ہیں وہ علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور جو سامنے عوام بیٹھی ہوئی ہے، کل انام بیٹھی ہوئی ہے، اس نے آنکھیں بند کر کے جو وہ کہتے جا رہے ہیں۔ یہاں مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے کہ یہ ادھر ایک پاکستانی تھا نا، وہ عربیوں کے بڑا خلاف تھا، کہتے ہیں عربی جو ہے نا گستاخ رسول ہیں، یہ وابی ہیں، یہ نبی کا احترام نہیں کرتے، تو اللہ نے ایسا کیا کہ کچھ دیر بعد اس کا ویزا لگ گیا اور سعودی عرب چلا گیا۔ وہاں وہ کام کرتا کرتا ایک بار عربی سے کوئی لڑائی ہوئی، تو یہ آگے سے یہ بھی گالیاں نکالے، وہ بھی عربی میں موٹے موٹے پھکڑ نکالے، وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اب جب یہ واپس آیا 2 سال بعد تو یہ کہتا ہے میں عربیوں کا قائل ہو گیا ہوں، وہ واقعی بڑے اچھے انسان ہیں۔ کہتے ہیں کیا دلیل ہے؟ وہ کہتا ہے یقین جانے لڑائی ہوئی، میں گالیاں نکالتا تھا، وہ آگے قرآن کی آیتیں پڑھتا تھا، یعنی وہ عربی کو قرآن کی آیتیں سمجھ رہا ہے۔ اتنا تو ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم اس قرآن کے لیے کب اوپر انگلی رکھتے ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے علماء ہیں، اکثر وہ عام طور پہ ممبر پہ بیٹھ کے قرآن مجید کی آیت سے آغاز کرتے ہیں، اب بس آیت قرآن کی پڑھی ہے، آگے ساری کہانیاں زمین و آسمان مشرق مغرب کی سناتے رہتے ہیں، اور جو نیچے بیٹھے ہیں سمجھتے ہیں سارا قرآن ہی بیان کر رہے ہیں۔ حالانکہ آیت پڑھنے کے بعد یہ اتنا کم از کم، کیا اللہ نے وہی دماغ ہمیں نہیں دیا؟ کیا اتنی ہی دیکھنے والی آنکھیں اللہ نے ہمیں عطا نہیں کی؟ کیا وہی دماغ ہمارے پاس نہیں ہے؟ کیوں نہیں باقی کہیں دھوکہ نہیں ہم کھاتے؟ دین میں دھوکہ کھانے والوں کا بھی اتنا ہی قصور ہے کہ وہ قرآن مجید کو سامنے رکھے، وہ اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالے، ساری وہ سامن قلیلہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو دنیا کا حقیر مال ہے، جو آخرت کی دوسری زندگی کی ساری باتیں بتاتا ہے اللہ کا کلام۔ اس کے لیے 24 گھنٹوں میں کتنا ہم وقت نکالتے ہیں کہ سمجھیں۔ پھر علماء کا قصور نہیں، یہی اہل کتاب بھی کیا کرتے تھے، علماء بیٹھتے تھے، وہ اپنی زبان سے جو مرضی ہو لفظوں کو مروڑ کے، قرآن میں کئی بار آیا ہے، جیسے وہ یا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، رائنا و رائینا تھوڑا سا لمبا کرتے تھے زبان کو مروڑ کے، تو رائنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری رہنمائی فرمائیے یا رسول اللہ، تو رائینا کہہ دیں تو بنتا ہے کہ چروائے، بے ادبی آ جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح چھوٹی چھوٹی زیریں زبریں سے وہ کچھ سے کچھ کرتے ہیں۔ اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جس طرح یہ ہوتا ہے نا کہ اپنی جگہ سے کلام کو مروڑ دینا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی یہ ہمت نہیں کہ قرآن کے کچھ الفاظ حذف کر دے، کچھ الفاظ کھا جائے، البتہ اس کا مطلب وہ بیان کرے گا جو لفظوں میں نہیں ہے۔ تو جب لفظ ہم خود دیکھیں گے، اب میں آپ کے سامنے پھر پڑھوں گا، ایک ایک لفظ کو آپ دیکھیں، وَإِنَّ بے شک، من سے، ان میں سے، یعنی جو اہل کتاب ہے ان میں سے، لفریقن ایک فریق ایسا ہے،
کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک گروہ ایسا ہے، ظاہر ہے کیا، یلوونا، جو مروڑتے ہیں، السینتہم، اپنی زبانوں کو. اب واز تو وہی کرے گا جو اہل علم ہے، عالم ہے، جس کو لوگ عالم سمجھیں گے. تو یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کس کے موڑتے ہیں؟ بالکتاب، جو آسمانی کتاب ہے. جب درس تدریس کرتے ہیں، جو کتاب ہے اس کو پڑھتے ہوئے وہ اپنی زبانوں کو مروڑ مروڑ کے، باتوں کو مروڑ مروڑ کے کوئی مطلب نکالتے ہیں. مطلب لفظ کا کچھ ہوتا ہے. آپ نے جیسے آج بھی بہت سارے لوگ اپنی پیٹ پوجا کے لیے اپنا جو فرقہ بنایا ہوا ہے، مسلک بنایا ہوا ہے، اس کی ہمدردی کے لیے قرآن مجید کو تھوڑا سا حدود کے اندر رکھتے ہیں. تو جب ہم ایسے مسلم اس کو پڑھیں گے مسلمان کے طور پہ کہ اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کا کلام ہے، الفاظ ہمارے سامنے، انشاءاللہ دروازے کھولتے ہیں. کوئی بندہ اپنی آنکھیں بند کر کے جھانک لے کہ میں نے فلاں کام کا ارادہ کیا، میں نے اس کے سیکھنا شروع کیا، کرنا شروع کیا، تو میں نے کر نہیں سکا، کر جاتا ہے. جو کرنے کی کوشش نہیں کرتے وہ رہتے ہیں. وہ کیوں مروڑتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ تم سمجھو، سننے والے جو ہیں، لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ تم سمجھ جاؤ، تم گمان کرو، من الکتاب، یہ تو آسمانی کتاب ہی بیان کر رہے ہیں. اللہ بتا رہا ہے وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَاب، وہی وہ کتاب میں سے نہیں ہے. تم کتاب پہ انگلی رکھو، لفظ دیکھو، اتنا تمہیں پتہ چل جائے گا وہ بات جو کر رہا ہے وہ لفظ سے ہٹ گیا ہے، کوئی اور باتیں کر رہا ہے. وَيَقُولُونَ، اور وہ سارا یہ کام اس لیے کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہوا من عند اللہ، دیکھیں اللہ پاک نے یہ فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کہتا ہے وما، نہیں ہے، ہوا وہ من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں. وَيَقُولُونَ، وہ عالم جو بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں للہ، اللہ کے اوپر، الکاذبہ، جھوٹ، وہ اللہ کے اوپر خود ہی جھوٹ باندھ رہے ہیں. ایت قرآن کی پڑھی ہے لیکن آگے جو باتیں کر رہے ہیں وہ سارے مولوی صاحب کی ہیں، وہ اللہ پاک کی نہیں ہے. اللہ پاک کی تو یہ لفظ ہے، ان لفظوں کو بیان کرو گے تو وہ تم اللہ کی بات کو لوگوں کو سمجھا رہے ہو. اگر تم ایت پڑھ کے اپنی زبانیں میں روڑ روڑ کے باتیں کر رہے ہو تو عوام کو بھی کچھ نہ کچھ ادھر توجہ دینی ہوگی. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ عالم جانتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، لوگوں کو ادھر مروڑ کے لا رہے ہیں. آگے اللہ کہتے ہیں یہ جیسے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو بیٹا اللہ کا بنا لیا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، ایک فریق بیٹا کہتا ہے، ایک فریق اللہ کہتا ہے. اتنا غلو کیا، ان کے مقاموں کو بلند کیا. تو اللہ کہتا ہے سنو میرا نبی کوئی بھی آئے، ما کانا، ما نہیں، کانا ہے، لبشر، کسی بھی بشر کے یہ شان ہی نہیں ہے، کسی بشر کا یہ حق ہی نہیں ہے، این یؤتیہ، کہ عطا کرے اس کو اللہ الکتاب، کتاب، یعنی یہ نبی کی بات ہو رہی ہے. نبی بشر ہوتا ہے، اس بشر میں سے اللہ ایک کو چن کے اس کو کتاب دے دے. اب اس کی یہ شان نہیں ہے، اس کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب دے، والحکمہ، اور حکم دے یعنی حکومت دے، اختیار دے، والنبوت، اور نبوت دے. تب یہ نبی کی بات ہے. کسی بشر کا یہ حق نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب دے اور اس کو حکومت دے، والنبوت، اور نبوت دے. حکم کا مطلب یہ ہوتا ہے فیصلے کی قوت، تب وہ حکم فیصلہ کرے. یہ تین چیزیں دے. ثم، پھر، یقولا، وہ کہے، للناس، لوگوں سے، کونو، ہو جاؤ، عبادن، بندے، لی، میرے. اس کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو کتاب دی، اللہ نے اس کو حکم دیا، اللہ نے نبوت دی. اب وہ لوگوں سے کہے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے جا کے کہے، کونو، ہو جاؤ، عبادن لی، میرے بندے ہو جاؤ، تم میری بندگی کرو، تم مجھے اپنا آقا مان لو. یہ ہو سکتا ہی نہیں. اللہ کہتا ہے پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے من دون اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ تو میرے بندے بن جاؤ. من دون اللہ، اللہ کے سوا تو میرے بندے بن جاؤ. یہ وہ کہہ سکتا ہی نہیں. ولیکن، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ کونو، ہو جاؤ، ربانین، ربانی، رب کے بندے ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ، رب والے بن جاؤ. ہر نبی یہ کہتا ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے پیغمبر تو یہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام،
تم نے ان کی پوجا شروع کر دی ہے، تم نے ان کو الہ بنا لیا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بھی کٹہرے میں کھڑا کریں گے کہ عیسیٰ ادھر آؤ، تم ان کو یہ کہتے تھے میری بندگی کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ میری یہ مجال، میں یہ کہوں، جتنی دیر میں زندہ رہا میں گواہ ہوں میں نے نہیں کہا، جب میں دنیا سے تو نے مجھے بلا لیا، اب تو جان تو یہ جان۔ تو پھر یعنی یہ نبیوں کی یہ شان نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے ولیکن لیکن کونو، وہ کہتے ہیں ہو جاؤ ربانین، تم ربانی ہو جاؤ، رب والے ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ۔ کیوں؟ بما کنتم، اس لیے کہ تھے تم تعلمون، تعلیم دیتے، الکتاب، کتاب کی، تم تو لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہو۔ کتاب آج بھی آسمانی ہمارے پاس قرآن ہے، کھولو، ہر بات اللہ والی، ہر بات اللہ کے سوا ہے کیا حقیقت؟ باقی تو پانی کے بلبلے ہیں پوری کائنات کی ہر چیز، سب رب والے ہو جائیں گے۔ وہ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ تم ہو جو تعلمون الکتاب، تم لوگوں کو تعلیم دیتے ہو کتاب کی، وبما کنتم، اور اس لیے بھی کہ ہو تم تدرسون، درس دیتے، اس کا مطلب خود پڑھتے، تم خود بھی پڑھتے پڑھاتے ہو اور لوگوں کو بھی تعلیم دیتے ہو۔ تو آسمانی کتاب میں ایک ہی بات ہے کہ رب والے ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ۔ جب تم اللہ والے ہو جاؤ گے تو اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ اور آگے آخری یہ آیت ہے ولا یأمرکم، اور نہ ان کو یہ حق ہے، پچھلے لفظ ہے ولا، اور نہیں وہ کہتے، نہیں ان کو حق یأمرکم کہ وہ حکم دیں تم کو، ان تتخذوا کہ تم پکڑ لو، تم بنا لو، الملائکۃ فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو، اربابن رب۔ وہ یہ بھی نہیں کہتے، نہیں حکم دیتے کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو۔ وہ تو کہتے ہیں رب آسمان پر ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے پالتا ہے۔ نبی تو یہ بتانے آتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کو مشرکین مکہ نے بیٹیاں بنایا ہوا تھا اللہ کی، تو اللہ قرآن میں کہتا ہے جب میں نے فرشتے بنایا ہے تم پاس بانٹ کے دیکھ رہے تھے وہ مؤنث ہے، تمہیں کیا پتہ ہے، تمہیں کیا پیدی کا شوربہ جب فرشتوں کو اللہ نے بنایا کیا مشرکینوں پاس بیٹھے ہوئے تھے؟ تو یہ اس لیے کوئی نبی یہ نہیں کہتا ولا یأمرکم، بالکل وہ حکم نہیں دیتا ان تتخذوا کہ تم بنا لو ملائکہ تو فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو، اربابن رب۔ تو یہود و نصارہ کی نفی ہوگی کہ نبی بھی رب نہیں کہتے ہمیں بنا لو، اور یہ مشرکین نے جو بت بنائے ہوئے ہیں لات بنات عزا فرشتوں کے، یہ اللہ نبیوں کو حکم نہیں ہے۔ وَيَأْمُرَكُمْ اَيَأْمُرَكُمْ، کیا وہ حکم دیں گے جن کو اللہ نے احسان کیا اور نعمت اور فضل سے نبی بنایا، اَيَأْمُرَكُمْ کیا وہ حکم دیں گے تم کو بالکفر، کفر کا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے نبی کو اور فرشتوں کو جو رب بناتا ہے وہ کفر ہو جاتا ہے، تو کیا وہ حکم دیں گے تم کو کفر کا؟ بعد اس کے، اذ انتم جب ہو تم مسلمون مسلمان، کیونکہ اللہ نے ہر بندے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، اس کے والدین اور ماحول اس کو بدلتا ہے، لہذا اللہ رب العزت نے روح سے بھی قرار لیا ہوا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی یہ اعلان کیا ہوا ہے نیکی بدی کا۔ تو ہر بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس لیے کسی نبی کو یہ حق نہیں یأمرکم بالکفر، کیا وہ کفر کو حکم دیں گے؟ بعد اس کے بعد کہ تم مسلمون کو تم مسلمان پیدا ہوئے ہو، تو اس کے بعد وہ کفر کو حکم نہیں دے سکتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔